بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، یہ ہائی بریڈ وار کا دور ہے، بلکہ نقطہ عروج کو چھو رہا ہے، کلائمیکس ہے اس کا۔ یہ بات میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں۔ یہ میں بات آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی مثال اسرائیل کا یہ موجودہ جنگ ہے جو اس نے مسلط کی تھی حماس پر یا فلسطینیوں پہ۔ گو کہ اس میں کائلٹی مسلمانوں کی بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن یہ جنگ اسرائیل ہارا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس مرتبہ خلاف توقع میڈیا سے اسے زیادہ پذیرائی ملی اسرائیل کے مقابلے میں مسلمانوں کو، اور دنیا نے پہلی مرتبہ ریئلائز کیا کہ فلسطینیوں پہ واقع ظلم ہو رہا ہے۔ اسرائیل ایک قابض قوت ہے، یہ مظلوم نہیں ہے، ظالم ہے۔ یہ انقلاب کیسے آیا؟ پاکستان کے وزیر خارجہ کے ایک فقرے نے کس طرح ہلا کے رکھ دیا پورے مغربی میڈیا کو۔ اب سیدھی بات یہ ناظرین کہ کسی ملک کے میڈیا کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے اپنی ریاست کو مضبوط کرنا، نہ کہ اسے ایکسپوز کرنا ہے جی۔ یہ کام تو دوسرے یا دشمن ملکوں کا میڈیا کرتا ہے۔ ہمارے میڈیا کو یہی نہیں پتا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ کس ملک کے ساتھ ہیں۔ ان کو بس بزنس اور ریٹنگ سے غرض ہے، اور فرائض یہ وہ نبھاتے ہیں جو دشمن ملک کو نبھانے چاہیے، جبکہ ہماری عوام کی طرح ہماری ریاست بھی باہر کے صحافیوں میں کوئی نجات ڈھونڈتی ہے جو آئے اور اس کا موقف دنیا تک پہنچائے اور دنیا کو بتائے کہ یہاں اصل حالات کیا ہیں، اس قوم کے اصل ہیرو کون ہیں، نہ کہ وہ کرپٹ ٹولہ جس سے زبردستی دن رات اس قوم کا امرت دھارا بتا کے ہماری برین واشنگ کی جاتی ہے۔ کوئی آئے جو ہماری قوم کا پردہ رکھے اور اس کا مورال بلند کرے، اسے دنیا میں عزت دے اور اس کے عیب دنیا سے چھپا کر ہمیں بے عزت ہونے سے بچائے۔ جھوٹ نے بولنے والوں کے جھوٹ کو سچ کہہ کے ساری دنیا کو سنانے کے بجائے ان سیاستدانوں کا اسی وقت منہ توڑ دے کہ ہر کوئی بہتان بازی، جھوٹ اور تہمت لگانے سے پہلے 10 بار سوچے کہ یہ گدھے نہیں ہیں، چیٹ ڈالیں گے۔ پیشہ ورانہ مہارت کے خلاف سمجھتے ہوئے ان کے جھوٹ پوری دنیا کو سچ بتا کر نہ سنائے، بلکہ ان کے گلے میں ہی دفن کر دی۔ ہمارا کوئی میڈیا نہیں، اور جو صحافی اپنا کام جانتے ہیں انہیں ان چینلز نے یوٹیوب تک محدود کر دیا ہے، جبکہ ملک کی عزت اچھالنے والوں کو سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے، پچھلے 30 سال سے تو میں بھی یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وہ نعرہ تھا جس کے بنیاد پہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔ ہم ایک نظریاتی مملکت ہیں، ہماری کچھ حدود و قیود ہیں جن کا ہمیں بہرحال پابند رہنا ہے۔ یہ جو مادر پدر آزادی کا کانسیپٹ یورپ ہمیں دیتا ہے وہ پاکستان کے کسی شعبے میں بھی نہیں چل سکتا۔ کیا قائد اعظم ترقی یافتہ انسانوں میں اس دور کے شمار نہیں ہوتے تھے؟ میرا خیال ہے قائد اعظم جو کپڑے پہنتے تھے شاید وائسرائے بھی اس طرح کے کپڑے نہیں پہنتا تھا۔ جتنی انگریزی قائد اعظم کو آتی تھی شاید کسی بہت بڑے برٹش اسکالر کی بھی اتنی انگریزی پہ عبور نہ ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا اس ملک کے قیام کی بنیاد انہوں نے اسلامی تعلیمات کو بنایا، محدود کیا، اس کو سیکولر پاکستان کے بجائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا۔ وہ ایک تجربہ کرنا چاہتے تھے کہ جمہوریت بھی ہم دنیا کو دے سکتے ہیں۔ ہم نے دنیا کو تو پتہ نہیں جمہوریت دینی تھی یا نہیں، ہم نے وہ ساری دنیا کی جمہوریت اکٹھی کر کے پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ اب ہم جمہوریت کیسے سمجھتے ہیں؟
آپ کو اس بات کا علم نہیں، مجھے ہے اپنے مطالعے سروسز کی بنیاد پر، کہ انٹیلیجنس کا سیدھا اصول یہ ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں وہ دکھاتے نہیں، جو دکھاتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ ہمارے کسی جرنلسٹ کو جو نظر آ جائے اس پہ وہ قیامت کھڑی کر دیتے ہیں۔ محدود علم آپ کے لیے زہر قاتل ہے، ضرورت سے زیادہ معلومات آپ کے لیے زہر قاتل ہے۔ پر آپ کو بتائے کون؟ مثلاً 1971 کی جو جنگ ہے، اس پر اس زمانے اگر آپ کا شعور اس زمانے میں بالغ تھا تو آپ کو علم ہوگا کہ پاکستان بالکل ایسے ہو چکا تھا جیسے پاکستان 15 اگست 1947 کو تھا۔ بنگالی یہاں سے بھاگ گئے تھے، فوج کی کمانڈ بکھر گئی تھی، بڑے بڑے اہم جو عہدیدار تھے وہ مفرور تھے، ملک کے ہر شعبے میں بغاوت پھیل چکی تھی، بغاوت کی صورتحال تھی۔ ان حالات میں اچانک حمود الرحمن کمیشن رپورٹ سامنے آئی۔ اس رپورٹ کا وہ حصہ ایک سازش کے، پوری رپورٹ آج تک شائع نہیں کی گئی، آپ یہ بات جانتے ہیں۔ اس رپورٹ کا وہ حصہ ایک سازش کے تحت شائع کیا گیا جس میں بتایا گیا تھا کہ فوج کے جو جرنیل ہیں یہ تو کرپٹ ہیں، ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، یہ سب کرپٹ ہیں، انہوں نے تو سوائے زنا شراب کے اور کچھ کیا ہی نہیں۔ جنرل یحییٰ خان کے حوالے سے اور 2-3 جنرلوں کے حوالے سے، جنرل رانی کے، نور جہاں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنا کر وہ جو عوام کے سامنے پہنچا دی۔ میں ان کو سچ یا جھوٹ کی بحث میں نہیں پڑھتا۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو 65 اور 70 کے درمیان 5 سال کا وقفہ ہے۔ 5 سال پہلے اس قوم نے، اسی فوج نے جنگ لڑی تھی، اس میں دیکھیے دشمن کی تعداد کیا تھی، ہماری کیا تھی، اور میرا نہیں، انٹرنیشنل جو ماہرین ہیں ان کا انالیسس پڑھیے کہ ہماری ایئر فورس نے جو نہ ہونے کے برابر تھی، کیا حشر کیا تھا انڈیا کا۔ ہم نے کتنا بڑا دنیا کا سب سے خطرناک ٹینکوں کا حملہ 65 میں پاکستانی فوج نے روکا تھا۔ اب ان ساری کامیابیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، مٹی ڈالنے کے لیے دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے وہ چال چلی جو ہمارے فہم و گمان میں نہیں تھی۔ ہم تو مطلب سامنے آ کے لڑنے والے، گالی دینے والے لوگ تھے، لیکن انٹیلیجنس نے تو ایسے نہیں کر دی، راہ نے تو ایسے نہیں کیا۔ اس نے ہماری کمزوریاں تلاش کی، ان کو ایکسپلائٹ کیا، ہمیں ایک دوسرے سے لڑایا، مذہب کو، ہماری معاشرت کو، ہماری روایات کو ایک دوسرے کے خلاف بڑے طریقے سے استعمال کیا، فوج کے اندر بغاوت پیدا کی۔ آدھی سے زیادہ پاکستان کی فوج تو مشرقی پاکستان سے تھی، جب آدھی فوج تو وہ ٹوٹ گئی۔ 20-25 ہزار ریگولر فوج کو 1 لاکھ فوج بنا کر پروپیگنڈا کیا اور ایک جھوٹی کہانی بنا کے آپ کو سنا دی۔ آج تک یعنی 2021 میں جب کوئی پٹواری مہینہ دیتا ہے تو 1971 کا دیتا ہے کہ تسی تے فوج دیا کر دی سی جی، فوج دیا کر دی سی ہو۔ کیا آپ نے 1971 کی وار پڑھی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انفرادی شجاعت کے جو واقعات 71 میں ایسٹ پاکستان میں ہوئے، ان کو بنیاد بنا کے، مثلا بریگیڈیئر تجمل جو تھے بعد میں جنرل بن گئے، انہوں نے جس طرح ایک بریگیڈ کے ساتھ دشمن کے ایک ڈیو کا حملہ روکا تھا، ان کے اسٹریٹجی کو بنیاد بنا کے آج بطور جنگی علوم دہرادون میں پڑھایا جاتا ہے، اس کو تجمل اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان میں کارگل کی جنگ میں جن لوگوں اس کو، جو ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان تھے، ان کی سائٹیشن کس نے لکھی تھی؟ آپ جانتے ہیں نا، سائٹیشن لکھی جاتی ہے، کسی جو افسر، کمانڈنگ افسر ہوتا ہے وہ سائٹیشن لکھتا ہے کہ مرنے والے کی کہ اس نے اتنی بہادری دکھائی، جس پر پھر اسے کسی اعزاز کا یا زندہ کو اعزاز کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی سائٹیشن کیپٹن کرنل شیر خان کی کس نے لکھی تھی؟ اس کی سائٹیشن انڈین جرنیل نے لکھی تھی۔ اس نے لکھ کر اس کی جیب میں ڈالا تھا
ایک صفحہ لکھ کے، جب اس کی لاش بڑے اہتمام، وہ تو دلی لے گئے تھے نا، پھر جب ہوائی جہاز کے بڑے اہتمام سے پاکستان کو عزت کے ساتھ واپس کی گئی تو وہ صفحہ جب نکلا تو انڈین جرنیل کا لکھا ہوا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ یہ اتنی بہادری سے لڑا کہ جو انسانی تصور سے باہر ہے، جس پر اسے نشان حیدر دیا گیا۔ دنیا میں کسی کو ملک کا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز دشمن کی سائٹیشن پہ نہیں ملتا۔ یہ بات آپ کو کیوں نہیں کسی نے بتائی؟ آپ کو یہ بتایا جی کارگل میں مروا دیا تھا، ہمیں یہ کر دیا تھا، فوجی مر گئے تھے فلانے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جو وہاں کی پوزیشنیں ہم نے حاصل کی تھیں آج تک ہمارے کنٹرول میں ہیں؟ یہ سچ آپ کو بتاتا ہے؟ آپ کا میڈیا آپ کو کیا بتا؟ آپ کے میڈیا نے جو اس کی شکل بگاڑ کے پیش کی صرف اس لیے کہ مشرف اور نواز شریف کی دشمنی تھی۔ اور میں غلط صحیح کی بات نہیں کر رہا، مشرف غلط تھا یا نواز شریف صحیح تھا یا میں کہتا ہوں کہ پروپیگنڈا کتنی بڑی چیز ہے، اور آپ دشمن آپ کے منہ میں جو ڈالتا ہے وہ آپ بک بک کر کے پوری دنیا کو سنا دیتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو کنٹونمنٹ ایریا ہوتے ہیں، جو فوجی چھاؤنیاں ہوتی ہیں، ان کو چلانے کا ایک اصول ہوتا ہے، وہی اصول پاکستانی فوج کرتی ہے۔ آپ اس کو بھی افسانے بنا بنا کے، کہانیاں بنا بنا کے دنیا میں سنا رہے ہیں۔ پاکستان کی ہر کمزوری کو آپ دنیا پہ ایکسپوز کرتے ہیں۔ انڈیا ایسا کرتا ہے؟ آپ اگر انڈیا میں ہوتے تو ایسے کر سکتے تھے؟ جس طرح کی باتیں، جس طرح کی زبان یہ محترمہ مریم صاحبہ اور ان کے شوہر نامدار پاکستان آرمی کے جرنیلوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی زبان آپ امریکہ جیسے جمہوری ملک میں، چھوڑے ولایت جیسے، انگلینڈ جیسے جمہوری ملک میں استعمال کر سکتے ہیں؟ سواری آپ کے دانت توڑ دیں، دانت توڑنے کے بعد وہ آپ کو کتے کی موت ایسے ماریں گے کہ آپ کا جسم کو پورے بر صغیر پہ پھیلا دیں گے۔ یہ ٹانگ کہیں ہوگی، بازو کہیں، لیکن یہ دندناتے پھرتے ہیں۔ اور ہیرو کہتے ہیں وہ ایک پاگل بڈھا جو وہاں بیٹھا ہوا ہے ملتان میں، ہاں جی، ناجائز جائیداد پہ قبضے کر کے اب گورنمنٹ قبضے واپس لے رہی ہے تو وہ فوجی جرنیلوں کو، جنرل باجوہ کو گالیاں دیتا ہے، یہ کرتا ہے۔ یہ پاکستانی میڈیا کے ذریعے بات دنیا تک پہنچتی ہے، نہیں تو اگر آپ اس کی نیوز نہیں دیں گے یا یہ ورڈ نکال دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، یہ اتنی عقل نہیں دی، کون سی بات ملک کی سالمیت کر۔ اصل میں ہمارے پاس ریاست اور حکومت کا صحیح کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ریاست کیا چیز ہوتی ہے، حکومت کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ حکومت پہ تنقید کریں، حکومت کی، آپ تو ریاست پہ حملہ کرتے ہیں، سیدھا خنجر مارتے ہیں ریاست کے کلیجے میں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انارکی پھیلتی ہے، لوگ مایوس ہوتے ہیں، دشمن خوش ہوتا ہے، دشمن کا مورال بلند ہوتا ہے۔ لیکن پاکستانی میڈیا اسے غداری سمجھتا ہے، جو بندہ ایسی بات کرے اسے کہہ دیتی ہیں کہ بوٹ چاٹنے والا فوجیوں کے، یہ کرنے والا ہے۔ حالانکہ جو جن کو یہ کہتے ہیں فوجیوں کے بوٹ چاٹنے والے، ان کا آپ محاسبہ کریں پچھلے 20 سال میں وہ کیا تھے اور اب کیا ہیں، اور ان کا محاسبہ کریں پچھلے 20 سال میں یہ کیا تھے اور اب کیا ہیں، تو آپ کو بہت سے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں جتنا بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں چلیں۔ آپ کا شکریہ۔